بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج 9th کلاس کا پاک اسٹڈی کا چیپٹر نمبر ہے 2 اور لیکچر ہے ہمارا 3۔ آج ہم پڑھیں گے عبوری حکومت کا قیام۔ ستمبر 1946 میں وائس رائے نے کانگریس کو عبوری حکومت قائم کرنے کو کہا۔ ان حالات میں مسلم لیگ نے میدان چھوڑنے کی بجائے عبوری حکومت میں شامل ہونے کا ارادہ کیا اور عبوری حکومت کے لیے 5 مسلم لیگی ارکان کے نام تجاویز کیے۔ اسٹوڈنٹ ہاتھوں میں حسب عادت پینسل رکھیے، جو بات کہوں گی اس کو انڈر لائن کرتے جائیے گا۔ ان 5 مسلم لیگی رہنماؤں کے نام یہ تھے جنہوں نے عبوری حکومت میں شامل ہونے کے لیے جن کے نام دیے گئے۔ ان میں سب سے پہلے لیاقت علی خان، آئی چندری گڑھ، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان اور اقلیتی رکن جوگندر ناتھ منڈل شامل تھے۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن بنتا ہے، اسے انڈر لائن کیجیے۔ عبوری حکومت کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات کی وجہ سے مؤثر انداز میں، یعنی دونوں ہی مین جو پارٹیاں تھیں کانگریس اور مسلم لیگ، دونوں کے اختلافات اتنے زیادہ تھے کہ عبوری حکومت جو تھی وہ مؤثر طریقے سے کام نہ کر سکی۔ ان حالات میں مسلم لیگ کا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ وزیر اعظم برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ حکومت جون 1948 تک اقدار منتخب نمائندوں کے حوالے کر دے گی۔ اس طرح پاکستان کا قیام قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ اسٹوڈنٹ انڈر لائن کیجیے، وزیر اعظم برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ جون 1948 تک اقدار منتخب نمائندوں، یعنی جو الیکشن میں منتخب نمائندے ہوں گے ان کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس طرح پاکستان کا قیام جو تھا قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد 3 جون 1947 کا منصوبہ ہے۔ اسٹوڈنٹ اس کو آپ نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے، اس کے اوپر ایک نوٹ تحریر کریں، آپ کو ایک شارٹ کویسچن آ سکتا ہے، یہ آپ کے ایکسرسائز میں نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ 3 جون 1947 کو برصغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا، جس کی روح سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1947 تک اقدار ہندوستان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 3 جون 1947 کے منصوبے میں ایک شق یہ بھی تھی کہ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کے ہندو اور مسلم اراکین کے الگ الگ اجلاس ہوں گے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے گا اور صوبوں کی حد بندی کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا جائے گا۔ سندھ اسمبلی کثرت رائے سے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ صوبہ سرحد اور سلہٹ کے عوام پاکستان یا بھارت میں شمولیت کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے کریں گے، جبکہ بلوچستان کا فیصلہ شاہی جرگہ کرے گا۔ سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ اس منصوبے کے تحت یہ ایک پلان تھا بنایا گیا کہ کس طرح سے پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں میں جو ہندو اور مسلمان اراکین ہوں گے وہ اکٹھے اجلاس نہیں کریں گے، ہندو اپنا الگ جلسہ کریں گے اور مسلمان اراکین اپنے الگ اجلاس منعقد کریں گے، اور صوبوں کو، ان دونوں صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے گا اور صوبوں کی تقسیم کی حد بندی کے لیے کمیشن مقرر کیا جائے گا، اور سندھ اسمبلی وہ خود کثرت رائے سے یہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے کس کے ساتھ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے گی کہ اس نے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اسی طرح سرحد اور سلہٹ کے عوام بھی پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ اپنی مرضی سے کریں گے، جبکہ بلوچستان کا جو فیصلہ ہے وہ شاہی جرگہ، وہاں شاہی جرگے کے فیصلے کو مانا جاتا تھا، تو وہ فیصلہ کرے گا۔ اس طرح سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شمولیت کے لیے فیصلہ دیا۔ آگے ہے قانون آزادی ہند 1947۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا۔ اسٹوڈنٹ انڈر لائن کر لیجئے، قانون آزادی ہند کب منظور ہوا؟ 18 جولائی 1947 کو۔ ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا گیا۔ ریڈ کلف ایوارڈ، پنجاب اور بنگال کے علاقوں کی تقسیم کا فیصلہ ہونے لگا تو برطانوی حکومت نے سر ریڈ کلف کی سربراہی میں، اب یہ انڈر لائن کر لیجیے کس کی سربراہی میں، سر ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک حد بندی کمیشن مقرر کیا، جس میں پنجاب کی حد بندی کے لیے، اب اسٹوڈنٹ اسے بھی انڈر لائن کرنا ہے آپ نے
کہ پنجاب کی حد بندی میں کون لوگ شامل تھے؟ پاکستان کی طرف سے جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد، جبکہ بھارت کے نمائندے جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ تھے۔ یہ حضرات ہائی کورٹ کے جج بھی تھے۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پنجاب کی حد بندی میں کون حضرات شامل تھے یا پاکستان کے نمائندے کون تھے اور بھارت کے نمائندے کون تھے، تو آپ نے بتانا ہے جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد پاکستان کی طرف سے، اور بھارت کے نمائندوں میں جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ، یہ حضرات سب ہائی کورٹ کے جج تھے۔ اسی طرح ہی آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں، بنگال کی حد بندی کے لیے بھی جو نمائندے تھے ان میں پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو ساہلے اور محمد اکرام اور ایس اے رحمان، جبکہ بھارت کی طرف سے سی سی بسواس اور بی کے مکھرجی تھے۔ تقسیم کے وقت وائسرائے کے عملے نے کانگریس سے گٹھ جوڑ کر کے حد بندی کا فیصلہ کر لیا اور ریڈ کلف کو دستخط کرنے والی مشین کے طور پر استعمال کیا۔ یعنی اس ریڈ کلف ایوارڈ جو تھا، یہ جس کی سربراہی سر ریڈ کلف کی سربراہی میں جو حد بندی کمیشن تھا، اس نے انتہائی ناانصافی سے کام لیتے ہوئے تقسیم کی بہت سے علاقے جو پاکستان کی حدود میں شامل ہونے تھے زبردستی بھارت میں شامل کر دیے گئے، اور سب سے بڑی بات گرداسپور کا علاقہ جو تھا پاکستان میں شامل ہونا تھا، اس کو بھارت کے ساتھ میں لا دیا اور بھارت کی کشمیر تک رسائی ہو گئی، اور آج تک کشمیر کا مسئلہ یوں ہی ہے، صدیوں سے یوں ہی چل رہا ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے کشمیر کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ یہ ریڈ کلف کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث پاکستان کو کئی مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ تھی کہ مشرق پنجاب کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے بھارت میں شامل کر کے ایک طرف پاکستان کو ستلج، بیاس اور راوی کے پانی سے بھی محروم کر دیا گیا۔ صبح آزادی کا تصور قوموں کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کو پاکستان کے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ اب پاکستان کب دنیا کے نقشے پہ ابھرا، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے۔ 14 اگست 1947 کو رمضان المبارک کو پاکستان کے نقشے پہ ابھرا اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے کیا میں پاکستان میں کردار، اسٹوڈنٹ یہ ایکسرسائز کا لانگ کویسچن نمبر 3 بھی ہے، اس کو مارک کر لیجئے۔ آپ کا ایکسرسائز کا لانگ کویسچن نمبر 3 ہے۔ سب سے پہلے یہاں تعارف لکھ لیجئے یا حرف آغاز لکھ لیجئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے۔ آپ پہلے کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس وقت وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا۔ 1909 میں، اب یہاں آپ نے ہیڈنگ دینی ہے منٹو مارلے اصلاحات، لکھیے منٹو مارلے اصلاحات، یہاں لکھا بھی ہوا ہے، انڈر لائن کر کے ایس ٹی لکھ لیجئے ہیڈنگ، یا پھر خود سے یہاں لکھ لیجئے۔ اب اس کے اندر کیا لکھنا ہے، 1909 میں ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا، یہ پیچھے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے پڑھایا تھا۔ وائسرائے ہند کی کونسل کے ارکان کی تعداد میں 16 سے بڑھا کر 28 کر دیا گیا۔ ممبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ سیکنڈ ہے 1913 مسلم لیگ میں شمولیت، یہاں ہیڈنگ بنائیے قائد اعظم کی مسلم لیگ میں شمولیت، اور لکھنا ہے آپ نے 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ مسلم لیگ نے ان کے کہنے پہ اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ کانگریس کی مسلم دشمن پالیسیوں کے باعث 1920 میں کانگریس آپ نے چھوڑ دی۔ قائد اعظم شروع میں، جس طرح علامہ اقبال اور ہمارے بہت سے اکابرین شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، اسی طرح ہی بچوں قائد اعظم بھی وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور چاہتے تھے کہ ہندوستان متحد رہے، لیکن کانگریس کی پالیسیوں نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر تقسیم نہ ہوئی اور ہندو جو کہ اکثریت میں ہے ان کی حکومت قائم ہو گئی تو پھر مسلمانوں کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا تھا۔ تو پھر
انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا. کب چھوڑا؟ 1920 میں. اس کو انڈرلائن کر لیجیے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے میثاق لکھنؤ. دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے سالانہ جلسہ کرنے پر رضامند ہو گئی. مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی. انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا، اسٹوڈنٹ انہوں نے جو اپنے خطبے میں فرمایا، یہ بھی ایک شارٹ کویشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میثاق لکھنؤ 1900 دسمبر میں قائد اعظم نے اپنے خطبے میں کیا فرمایا؟ یہ ایک چھوٹا سا کویشچن بنا لیجئے. ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سلوک کے آرزو مند ہیں. یہ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا. اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں، اور اسی مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لقب سے بھی نوازا گیا. آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ میثاق لکھنؤ 1916 میں یہاں قائد اعظم دونوں ہی جماعتوں کو اکٹھا کرنے پہ، یعنی ہندو مسلم اتحاد کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو اس وجہ سے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا لقب دیا. آگے ہے 1919 حکومت برطانیہ نے رولٹ ایکٹ کے نام سے منظور کیا. اس کو ہیڈنگ دے دیجئے. اس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار دیا گیا. اس قانون کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر خفیہ مقدمہ چلایا جا سکتا تھا. قائد اعظم نے اس مسودہ قانون کی مخالفت کی اور اسے غیر آئینی قرار دیا. احتجاجاً انہوں نے وائس رائے کی کونسل سے استعفیٰ دے دیا. اس موقع پر انہوں نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو بھی انڈرلائن کر لیجئے کہ رولٹ ایکٹ کے لیے قائد اعظم نے کیا فرمایا. میں انڈرلائن کر رہی ہوں، آپ بھی اس کو انڈرلائن کیجئے کہ میں محسوس کرتا ہوں جو حکومت زمانہ امن میں ایسے قانون کو منظور کرتی ہے وہ مہذب حکومت کہلانے کا حق نہیں رکھتی. تاہم مجھے امید ہے وزیر امور ہند تاجدار برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اس کالے قانون کو مسترد کر دیں. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. میں محسوس کرتا ہوں جو حکومت زمانہ امن میں ایسے قانون کو منظور کرتی ہے وہ مہذب حکومت کہلانے کا کوئی حق نہیں رکھتی. تاہم مجھے امید ہے وزیر امور ہند تاجدار برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اس کالے قانون کو مسترد کر دیں. اس کے بعد چھوٹی سی ہیڈنگ 14 نکات کی. 1939 قائد اعظم کے مشہور 14 نکات میں اس قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے. ہیڈنگ 14 نکات ہی بنے گی یہاں پر. اس کے بعد 3 گول میز کانفرنسیں ہیڈنگ بنائیے اس کی. 1930 سے 1932 تک لندن میں ہوئے. قائد اعظم نے پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی. یہ کانفرنسیں ناکام ہو گئی. اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ ہے، یہ دیکھیے میں نے انڈرلائن کیا. حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور کیا. اس میں مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے اسے ناپسند کیا. یعنی حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور کیا تو دونوں جو بڑی جماعتیں تھیں سیاسی، مسلم لیگ اور کانگریس، دونوں نے اسے ناپسند کیا. تاہم اس کے صوبائی حصے کو قائد اعظم کی تحریک پر قبول کر لیا گیا. 1936 اور 37 کے عام انتخابات یعنی 36 اور 37 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا. اس کے بعد ہے مسلم لیگ کی صدارت. یہاں ہیڈنگ بنائیے مسلم لیگ کی صدارت. یہاں لکھا بھی ہوا ہے یا اس کے اوپر ایچ ڈی لکھ لیجئے. یہ ہیڈنگ ہوگی اس کی. 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ دونوں سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان سے وطن واپس آ گئے. ان کو مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی. یعنی علامہ اقبال کے کہنے پر قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرے مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان چھوڑ کر بھارت واپس آ گئے اور مسلم لیگ کی صدارت آپ نے سنبھالی. آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا. 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا. اسٹوڈنٹس جو میں نے پڑھا ہے 1940 اس کے اوپر ہیڈنگ بنائیے قرارداد لاہور. 1940 قرارداد لاہور لکھیے. 1940 میں لاہور مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکے. اس جلسے کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی.
اس کے بعد نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے 1945-46 کے انتخابات. اس کو انڈر لائن کیجیے اور ہیڈنگ بنانی ہے آپ نے اس کی. مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریز اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کون ہے؟ مسلم لیگ ہے. پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی صرف اور صرف مسلم لیگ کر رہی ہے. ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90%. اسٹوڈنٹ انڈر لائن کیجیے، مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کابینہ مشن کی تجاویز. اس کو انڈر لائن کیجیے. آپ نے، یہ آپ کی ہیڈنگ ہے کابینہ مشن کی تجاویز. آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا. اس مشن کا بلاخر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ کے اگلے پوائنٹ کی ہیڈنگ ہوگی قائد اعظم بطور گورنر جنرل. 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آ گیا. 15 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا. یہ ہو گیا. لاسٹ میں آپ لکھیے وفات. کیا میں پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحت خراب ہوگی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دن رات اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے. ان کو آرام کا ہرگز موقع نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی. جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کر لی. آخر کار 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اب اسٹوڈنٹ یہاں حاصل کلام ایک لکھیے. چھوٹا سا میں 2 لائنس آپ کو لکھوا دیتی ہوں. میں ڈکٹیٹ آہستہ آہستہ کر رہی ہوں، آپ ساتھ ساتھ اپنی بک پہ لکھتے جائیے. تحریک پاکستان کے جتنے بھی اکابرین تھے، ہر ایک نے علیحدہ مملکت کے حصول کے لیے، یعنی ایک علیحدہ وطن کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیا. تحریک پاکستان کے جتنے بھی اکابرین تھے، ہر ایک نے الگ وطن کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیا. لیکن قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں اور خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی. لیکن قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں اور خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، جنہوں نے برطانیہ جیسی سامراجی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. حاصل کلام کو ایک بار میں پھر بول دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے لکھ لیجئے کہ تحریک پاکستان کے جتنے بھی اکابرین تھے، ہر ایک نے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیا. لیکن قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں اور خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ نے برطانیہ جیسی سامراجی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اسٹوڈنٹ یہ تھا آج آپ کا لیکچر پاک اسٹڈی کا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ایک چھوٹی بات اور بتانی تھی. یہاں باکس میں پنک کلر میں لکھا ہوا ہے 1948 میں پہلی عرب اسرائیلی جنگ ہوئی، اور 1948 میں ہی موہن داس گاندھی کو ایک ہندو انتہا پسند نے قتل کر دیا. یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ آپ نے یہ بھی باکس کے اندر جو لکھی ہوئی ادھر آپ کے لیفٹ سائڈ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. یہ لانگ کویشچن نمبر ہے آپ کا 3. میں نے آپ کو ہیڈنگ کے ساتھ آپ مکمل کروایا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ. اس کو ساتھ ساتھ یاد کیجئے بیٹے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ لکھ کے یاد کیجئے. جو بات لکھ کے یاد کی جاتی ہے وہ کبھی نہیں بھولتی. اللہ حافظ.